ویلکم ٹو دی 8th ایپیسوڈ آف ریئل ہیلتھ ٹاک سیریز. آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک دنیا بھر میں جو لوگ مائگریٹ کرتے ہیں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں اور فار سرٹن ریزنس اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. یہ چیلنج صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے جہاں لوگ موو کرتے ہیں. 244 ملین لوگ جنرلی ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں رہتے ہیں. انڈین پاپولیشن میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں. اسی طرح پاکستانی بھی 7.4 ملین لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کنٹریز میں رہ رہے ہیں فار سرٹن ریزنس. تو اس پہ ہم کچھ فیکٹس کو ڈسکس کرنا از ویری امپورٹنٹ. My name is Dr. Azim Rao. I work as consultant psychiatrist and public health expert. کچھ ریزنس جن کی وجہ سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں وہ یونیورسلی سیم مور اور لیس سیم رہتی ہیں. People migrate because of some economic challenges, because of some political situations, uncertainties جو آپ کی کنٹری میں آپ کی جگہ پر ہوتی ہیں اس کی وجہ سے موو کرتے ہیں. They are looking for some better jobs. کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کچھ کنٹریز میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں. And everybody has his own reasons to migrate from one place to the other. So اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ریزنز اتنی ویلڈ ہیں کہ ہم موو کر رہے ہیں. ینگسٹرز لوگوں کے اندر جو بہت بڑا چیلنج آتا ہے کہ وہ ان کی اپنی کچھ فینٹیسیز بھی ہوتی ہیں، کچھ بڑی صحیح ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ موو کرنا چاہتے ہیں. What we will discuss is کہ اس ٹاک سے ہم یہ دیکھیں کہ ہاؤ we should evaluate this, what are the different pros and cons جس کی وجہ سے لوگوں کو مائگریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. At least they should be aware of what they are doing. اب یہ ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں جب آپ موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، خاص کر اسٹوڈنٹس یا ینگ میڈیکل ڈاکٹرز، انجینئرز، وہ ڈفرینٹ پرپزز کے لیے اپنی فیلوشپس کے لیے پی ایچ ڈی پروگرامس کے لیے موو کرتے ہیں. تو نئی کنٹری میں جب آپ جاتے ہیں موو کرتے ہیں تو سب سے پہلا تو کلچر شاک کی صورت میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں. بیکاز ریلیجن از ڈفرینٹ، ایتھنک بیک گراؤنڈ از ڈفرینٹ، لوگ ڈفرینٹ ہیں، لینگویجز ڈفرینٹ ہیں. تو اٹ از ناٹ ویری ایزی کہ آپ بڑے آرام سے ایڈجسٹ ہو جائیں. آپ کو اس ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہونے کا امکان ہوتا ہے وچ یو نیڈ ٹو بی ویری ویل اویئر آف کہ کس طرح کی سوسائٹی میں آپ کیسے سیٹل ہونے جا رہے ہیں. دوسرا اکنامک چیلنجز اس طرح سے آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنڈیڈ اسکالرشپ پروگرام یا کوئی ایشورڈ جاب نہیں ہے تو دین یو کوڈ ہیو سم سیریس اکنامک چیلنجز اینڈ اٹ از ناٹ ایزی کہ جب آپ نئی کنٹری میں جائیں تو آپ فوراً سے آپ کوئی سورس آف انکم جنریٹ کر لیں گے. اسی طرح سے اگر آپ نئے یونیورسٹی میں نئی جگہ کے اوپر نئے ڈفرینٹ کورسز کے اندر اگر جا رہے ہیں اور وہ لینگویجز بھی ڈفرینٹ ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو سیریسلی ایڈجسٹ ہونے میں مسائل ہو سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یو نیڈ ٹو بی ویری ویل اویئر ود دیم ایز ویل. چونکہ ینگ ایج گروپ ہوتا ہے 25 ایئر سے لیس اگر لوگ ہیں تو ایموشنل میچورٹی اس طرح سے نہیں ہوتی چیزوں کے ساتھ اڈاپٹ کرنے کی. تو دس از آلسو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ہوم سک لوگ ہو جاتے ہیں، اپنے کنٹری کو اپنی فیملیز کو پیچھے چھوڑ کے جانا، اگر خاص کر آپ کے پیرنٹس کسی ہیلتھ پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں یا آپ کی فیملی کسی مشکل میں تو دین اٹ از اگین ناٹ ویری ایزی. چونکہ لوگ اکثر کچھ ایجنٹس کی یا ایجنسیز کی بھی ہیلپ لیتے ہیں تو وہ ایجنسیز کا بہت ریلائبل ہونا بڑا ضروری ہے. ادروائز کیپ ان مائنڈ کہ یہ ایجنسیز آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ یا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. دے آر انٹرسٹڈ ود دیئر منی اینڈ ود دیئر اون بزنس. ان کو یہ کنسرن نہیں ہوگا کہ آپ کی سیفٹی سیکورٹی یا آپ کی لائف کتنی امپورٹنٹ ہے. تو پلیز بی ویری مائنڈفل اباؤٹ یور اون سیفٹی کہ آپ کس طرح سے کس کے اوپر ریلائی کر کے جا رہے ہیں. تو یہ کچھ وہ چیلنجز ہیں جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب یہ تو ہم نے چیلنجز کی بات کی. اب کچھ ظاہر ہے کہ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں باہر جانے کے جو کہ جن کی وجہ سے جنرلی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو گیٹ فیلوشپس اینڈ یور پی ایچ ڈی پروگرامس بہت ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز کے ساتھ. آپ بہت ایک نیٹ اینڈ کلین ایٹماسفیئر میں بہتر کنٹریز جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں خاص کر ان میں آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو آئی تھنک وہ بھی بہت سارے لوگ اس وجہ سے صرف ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بینیفٹ ہے. سملرلی فیو پیپل آر ایبل ٹو سیکیور ویری گڈ جابس یا کچھ اچھے بزنسز کے اندر وہ چلے جاتے ہیں تو دے آر ایبل ٹو سیکیور سم گڈ اماؤنٹ آف منی
اور ایک اچھا سورس آف انکم اپنی فیملیز کے لیے بنا سکتے ہیں، اور سملرلی وہ اپنے کنٹریز کے لیے بھی ایک اچھی سورس آف منی ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں. تو دے آر سرٹنلی بینیفٹس جس کی وجہ سے لوگ باہر جانا پسند کرتے ہیں. ان چیلنجز کو اور بینیفٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو سولوشنس کس طرح سے دیکھنے ہیں کہ آسک یور سیلف فرسٹ آف آل کہ کیا آپ کی اپنی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ آپ اپنی فیملی فرینڈس کو وقتی طور پہ بے شک سامنے رکھتے ہوئے اور آپ اٹ الاؤز یو ٹو گو ابراڈ اینڈ یو ول بی ایبل ٹو کوپ اوور دیئر ود نیو سسٹمس اینڈ نیو کلچرس، تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یا دوسرا اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی اپنے ہی ملک میں رہیں اور آپ جو آبجیکٹیو اچیو باہر جا کے کرنا چاہ رہے ہیں، کیا 20% اس سے کم آپ اگر بینیفٹس اچیو کر لیں اپنی ہی جگہ پہ تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل. تو اس طریقے سے آپ کو کچھ آنسرز اپنے طور پہ بھی مل جائیں گے which will allow you to make decision about your migration or immigration abroad. کچھ فیصلے آسان ہوتے ہیں کرنے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی اسپیشلائزیشن کے پروگرام میں 3 سے 4 سال کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں واپس اور آپ یو آر گوئنگ فار اے گریٹر پرپز. دوسرا یو ہیو گاٹ اے ویری گڈ جاب. فار ایگزامپل آئی تھنک اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ. یو کین ڈیسائڈ لیٹر آن کہ آپ نے کتنے عرصے کے بعد واپس آنا ہے. باقی کچھ ڈیسیژنس جو بہت جن کے اندر آپ کو کنفیوژنس ہوتی ہیں اس پہ اچھی پلاننگ کریں، اچھی کنسلٹیشنس کریں اینڈ دین ٹرائی ٹو میک اے بیٹر ڈیسیژن تاکہ یو آر ناٹ ہینگ اپ ان سم ڈیفیکلٹ سچویشن. تو کیپنگ ان ویو دس پروز اینڈ کونس دین یو کین ڈیسائڈ بیٹر فار یور سیلف. یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ کم سے کم چانسز ہوں غلطیاں کرنے کے. یو آر دی بیٹر جج اباؤٹ یور اون سیلف. And I think in keeping in view all these conditions, my best wishes and prayers.